مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الورسل، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6۔ جبرائیل نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔ محمد عامر قادری ترکی کے شہر استنبول سے عرض کر رہا ہوں، مچھلی کھانا کن کن امراض کے لیے مفید ہے؟ مچھلی کھانا یہ آنکھوں کے مریضوں کے لیے مفید ہے، ضروری مقدار سے زائد جس کو کولیسٹرول ہو اس کے لیے بھی مچھلی مفید ہے، مگر تیل میں تلی ہوئی دیگر غذاؤں کی طرح مچھلی بھی مضر ہے۔ مچھلی پانی میں تیرتی ہے، یہ تیل میں تیراتے ہیں اس کو، اور یہ غالب اکثریت مچھلی صرف تل کے کھاتے ہیں، انہیں ڈیپ فرائی کر کے مچھلی کھاتے ہیں، یہ نقصان دہ۔ ہمارے یہاں اسی کا معمول ہے، باقی وہ سالن پکا کے کم لوگ کھاتے ہیں۔ تو مچھلی اگر کولیسٹرول کے لیے آپ فائدہ چاہتے ہیں اس کا، تو یہ گریل فش بولتے ہیں غالباً اس کو، گریل کرتے ہیں اس کو، لیکن سینکتے ہیں کوئلوں پر۔ تو کوئلوں پر سینکی بھی مچھلی جو ہے نا، میری یعنی شنیدن بات ہے، سنی ہوئی بات ہے کہ اگر یہ میدے میں موجود ہے، یہ بھنی ہوئی مچھلی کوئلوں پر، تو میدے میں موجود ہے اور آپ کولیسٹرول ٹیسٹ کروائیں گے نا تو اس کا لیول کم آئے گا، اتنی مفید ہے یہ۔ تو اصل مچھلی یہی ہے، یعنی جہاں تیل اس پر آیا تو اس نے اس کا فائدہ کم کیا۔ سالن بھی یہ تیل میں پکے گا تو اس کے فوائد آدھے ہو جائیں گے، یہ ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا مجھے۔ تو یہ کوئلوں پر بھنی ہوئی، لیکن یہ سارا مشکل ہے، کوئلوں پر بھنی ہوئی مچھلی بعض ہوٹلوں میں بھون کر دیتے ہیں، بھنی ہوئی بکتی بھی ہے، آپ لے جائیں گے تو اجرت پر بھون بھی دیں گے وہ، ادھر یہ مہنگی پڑتی ہے اور اتنے جتن کرے کون، اور گھر میں سینکنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سنا اس کے بھی کوئی مخصوص آتے ہیں، کوئی چولہے وغیرہ دیکھا نہیں کبھی، سنا ہے آتے ہیں، تو اس پر بھی کرے، لیکن ذرا کہ محنت طلب کام ہے، پھر مزہ نہیں آئے گا اتنا جتنا وہ سالن اور فرائی میں مزہ آتا ہے۔ بہرحال جو مفید ہے وہ میں نے عرض کی، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد محسن اتاری عرض کر رہا ہوں، میرا میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا اگر نماز میں بول کر درود پاک پڑھ لیا تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اس کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائیں۔ نماز نہیں ٹوٹتی، نماز تو ہے نا کلام کرے بندہ،
یہ کلام ہو کوئی نہ جواب میں درود شریف پڑھے گا تو ٹوٹ جائے گی. مثال کے طور پر اس نے آیت سنی, آیت درود جو پڑھتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو اب اس نے جواباً درود پاک پڑھا ہے نا, تو یہ چونکہ یہ اب کلام کہلائے گا, گفتگو, تو یہاں نماز ٹوٹ جائے گی. سلام کا جواب دیا نماز ٹوٹ جائے گی, چھینک کا جواب دیا نماز ٹوٹ جائے گی. حالانکہ چھینک کا جواب کتنا پاکیزہ ہے, یرحمک اللہ, دعا ہے نا اللہ تجھ پر رحم کرے, یہ جواب بند کہے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا سوال یہ ہے کہ مکروہ اوقات میں نماز حرام ہونے میں کیا حکمت ہے؟ برائے کرم رہنمائی عطا فرمائیں. فتح رضویہ شریف میں کچھ اس طرح کا لکھا ہے کہ شرع مطہر نے دن میں 3 وقت نماز حرام فرمائی کہ شوق مشتاقان تازہ ہوتا رہے, کیونکہ بندے کو جس کام سے روکا جائے اس کا زیادہ حریص ہوتا ہے. نماز کا جس کو بہت شوق ہے, اب یہ تو ان لوگوں کے لیے جو پوری راتیں نمازیں پڑھتے تھے, نوافل پڑھتے تھے, یا وقتاً فوقتاً وہ نمازوں میں مشغول رہتے ہیں, جو یہ ان کے لیے کہ شوق مشتاقان, یعنی جو نمازوں کے مشتاق ہیں, عاشق ہیں, شائدہ ہیں, تو وہ مکروہ وقت میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے مطلب یہ ان کا شوق اور بڑھے کہ اب یہ تھوڑا وقفہ مل گیا, وہ جلدی یہ ختم ہو تو میں نماز پڑھوں. تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے, ایسے لوگوں کی تعداد کتنی. اللہ ہم کو مشتاقان نماز میں سے کر دے. یہاں تو فرض پڑھنا بھی ہمارے لیے تو بہت بڑا ایک وہ ہوتا ہے کہ بس یار جلدی فارغ ہو جاؤں, پھٹافٹ, دل نہیں کرتا کہ پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا نمازی بنائے کہ اس کو پسند آئے. ہماری نماز بالکل ایسی ہے, بس اس کے کرم سے بس پسند آ جائے اس کو, سچی نماز ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد شہزاد ہے, میں مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میں ایک دکان چلا رہا ہوں گاڑیوں کے اسپیئر پارٹ کی, جس میں ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ آج اتنا کام ہو جائے, آج اتنا کام ہو جائے. کیا خدا نہ خواستہ ہم ان لوگوں کے حق میں بد دعا تو نہیں کر رہے جن کا نقصان ہوتا ہے, جو سامان لینے ہمارے پاس آتے ہیں؟ روزی میں برکت کے لیے ضروری تھوڑی کہ اگلے کا اسپیئر پارٹ خراب ہو تو ہی روزی میں برکت ہوگی. دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن مسلمانوں کی ہمدردی بھی کرتا رہے. اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب کرنے والا ہے. ایک مرتبہ ہوا تھا یہ چٹکلا کہ ہمارے مرکزی جامعۃ المدینہ میں اساتذہ کرام کے درمیان کو قرآن اندازی کی صورت تھی کہ کسی ایک کو حج پر بھیجا جائے گا جس کا نام نکلا. تو مجھے ایک نے کہا دعا کرو نا میرا نام نکلا ہے. تو میں نے کہا میں یہ بد دعا کروں گی کسی کا نام نہ نکلے, صرف آپ کا نام نکلے اور کوئی نہ جائے, بس آپ جائیں. ذرا دوسرے محروم ہوں گے تبھی آپ کی باری آئی. وہ سمجھ گئے, مطلب میں نے کہا یہ دعا کا کہنا بھی ایک طرح سے انڈائریکٹ مطلب ان دوسروں کو محروم کرنے کی طلب میں ہے. وہ سمجھ گئے, خاموش ہو گئے. یہ بھی میں نے ایسے کچھ طبعی کے طور پر, تفنن کے طور پر عرض کیا. تو قرآن اندازی میں تو ہوتا یہی ہے کہ جس کا نکلا نکلا, باقیوں کا تو نہیں نکلتا. ویسے ان کی سوچ پسند آئی, سوچ مدینہ ہے نا. جیسے بعض لوگ تو نعوذ باللہ امت کو تکلیف میں ڈالنے والی سوچیں رکھتے ہیں کہ مہنگائی بڑھے تاکہ میں نے جو اسٹور کیا ہوا نا مال, تو جب مہنگائی بڑھے گی تب میں نکالوں گا اور مہنگا بیچوں گا. یہ تو کرتے ہی ہیں. ہمدردی نہیں ہے. ہمدردی اپنے پیٹ سے, اپنے بینک بیلنس سے. سیٹھ جی کو فکر تھی 1 کے 10 کیجئے, موت آ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے, بیچارے مر جاتے. اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے. زندہ کسی نے بھی بچنا نہیں ہے. جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ اپنی موت کا سامان ساتھ لاتا ہے. یہاں تک کہ اس نے کہاں دفن ہونا ہے یہ پہلے سے فائنل ہو چکا ہوتا ہے. جی ہاں, یعنی ماں کے پیٹ میں
جب نطفہ جاتا ہے تو وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ اس کو پیدا کیا جائے گا یا نہیں. تو جب اس کو ہاں ہوتا ہے کہ ہاں یہ پیدا ہوگا تو فرشتہ اللہ کے دیے ہوئے علم غیب سے، یہ کہ غیب کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب اس کو حکم دیتا ہے تو یہ اس جگہ کی مٹی فرشتہ لاتا ہے جس جگہ پر مرنے کے بعد اس نے دفن ہونا ہے. یعنی پیدائش سے پہلے قبر کی جگہ متعین ہے، موت اس کی طے ہے، فائنل ہے اس کی. تو یہ وہاں کی مٹی اٹھا کر لاتا ہے اور اس مٹی سے ماں کے پیٹ میں وہ پتلا بناتا ہے اور وہ بندہ پیدا ہوتا ہے. اس کا رزق بھی مقرر کیا جاتا ہے اور سب یہ ترکیب بنتی ہے، اس کی عمر طے ہوتی ہے اور یہ بہرحال اب دنیا میں آتا ہے. جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو اسی جگہ یہ دفن ہوتا ہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود میں، مبارک جسم میں جو مٹی شریف استعمال ہوئی ہے وہی مٹی شریف صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے بدن مبارک میں بھی استعمال ہوئی ہے. جبھی تو ایک ہی جگہ تینوں آرام فرمائے، ایک ہی جگہ ہے نا. یہ نفیس نکتہ مدنی پھول اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا. تو بہرحال ہے کہ جس نے جہاں دفن ہونا ہے یہ اس کے لیے فائنل ہے کہ وہاں کی مٹی کا ہی اس کا پتلا بنایا جائے گا. کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر. چندے زیست یعنی مختصر سی زندگی. یعنی جب یہ فائنل بات ہے کہ زندگی مختصر ہے، چل چلاؤ میں لگی ہوئی ہے، روز جا رہے ہیں. اور یہ ایسا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو خدا کے منکر ہے نا، دہری ہے، جو اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کرنے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ابھی میں اپنے حامی سے یہی کہا تھا، کاش جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو باپا یہ کہے میرا قابل فخر مرید، میرا قابل فخر مبلغ دنیا سے گیا ہے. اللہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں سے ہمیں لگا کر رکھے، وابستہ رکھے اور ہم مدنی کام کرتے رہیں. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر
साथी तुझे छोड़ आएंगे, कब्र में कीड़े तुझे खा जाएंगे, कब्र फट जाएगा, याद रखना जुल्म बदन फट जाएगा, तेरा एक बाल तक झड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा, आओ पल कर आँख भी बह जाएगी, खाल उधड़ कर कब्र में रह जाएगी, मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, सांप बिच्छू कब्र में गर आ गए, क्या करेगा बेअमल गर छा गए, खिलखिला कर हंस रहा है बेखबर, कब्र में रोएगा चीखें मार कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी, मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, वक्त आखिर या खुदा अत्तार को, वक्त आखिर या खुदा अत्तार को, खैर से सरकार का दीदार हो, एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। आपके ऑफिशियल फेसबुक पेज पे शाहिद रज़ा कराची से आपसे सवाल कर रहे हैं कि बाज़ कब्रिस्तान में ज़मीन से ऊंचे कब्रें बनाई जाती हैं, इस तरह के ज़मीन पर गड़ा बनाकर इसमें मैयत को रख दिया जाता है और चारों तरफ से छोटी छोटी दीवार बना दी जाती है, तो इस तरह करना कैसा? हाँ, दफन नहीं करते, जमीन पर रखकर इसको दीवारें बनाते।
یہ ناجائز ہے. زمین میں دفن کرنا ہوگا. بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے زمین پر رکھ کے 4 دیواریں. ابھی جو دکھائی نا اس طرح کرتے ہیں. جی ہاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کے پی کے سے عبدالرزاق اتاری آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، البتہ یہ کہ نماز میں دھیان بٹے، خشوع اور خضوع نہ رہے تو یہ مطلب اس سے بچنا چاہیے، ورنہ نماز بہرحال ہو جائے گی. شیشہ ہو ایسی کوئی چمکدار دیوار بھی بعض اوقات بہت زیادہ فنیشنگ ہو اس پہ تو عکس نظر آ سکتا ہے. توجہ نہ رکھے اس کی طرف. اگر سجدے کی طرف دیکھے، سجدے کی جگہ پر دیکھنا مستحب ہے کھڑے کھڑے قیام میں، تو ہو سکتا ہے کہ بچت کی صورت بنے. محسن علی اتاری مرکز اولیاء لاہور سے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھنے سے قبل کہے مذاق میں کہ چل یار ٹکرے مار کر آتے ہیں، اس کا ایسا بولنا کیسا؟ یا اگر کوئی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہو اسے ایسا بولنا کہ بڑی جلدی ٹکرے مارتا ہے، ایسا بولنا بھی کیسا ہے؟ نماز کے لیے اس سے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 364. سوال: نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتے ہوئے کہا ذرا ٹکرے مار کر آتا ہوں، کیا حکم ہے؟ جواب: نماز کے لیے جاتے ہوئے یہ کہنا کہ ٹکرے مار کر آتا ہوں اگر نماز کی توہین کے طور پر ہے تو یقیناً کفر ہے. ہاں اگر اس نے انکساراً اپنی نماز کے لیے یہ الفاظ کہے تو کفر نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور سوال آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ محمد فہیم قادری آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ پیارے باپا جان آپ کی اجمیر شریف کب تشریف آوری ہوگی؟ اجمیر شریف تو کبھی تشریف نہیں لے گیا میں، جب بھی بلاوا آیا تو حاضری دی ہے، میں نے حاضر ہوا. دیکھیے جب سرکار غریب نواز کرم فرمائیں گے تو انشاءاللہ پھر دوڑتا ہوا قدموں میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. محمد شہزاد اتاری ضیا کوٹ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے پیارے میٹھے میٹھے باپا جان، انشاءاللہ عز و جل 2 درس کی نیت کرتا ہوں اور ایک ماہنامہ فیضان مدینہ اپنے لیے اور ایک اسلامی بھائی کے لیے بھی میں نے آج 1100 والی بکنگ کروا لی ہے. دعاؤں کی درخواست ہے. آپ کا مدنی چینل مدنی مذاکرہ ڈیلی دیکھتا ہوں، تو اس کی برکت سے میرے دل میں جو آج تک میں نے گناہ کیے ہیں ان کی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو آج تک نمازیں قضا کی ہیں ان کو مجھے تو نہیں پتا میں نے کتنی نمازیں قضا کی ہیں، کتنی پڑھی ہیں، میں ان کو قضا کیسے کروں یہ. اور دوسرا ایک یہ عرض ہے کہ میرے بچوں کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، تو بچے میرے کافی بیمار رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو شفا عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ آپ نے نماز کی پابندی کا ذہن بنایا، تو جو قضا نمازیں وہ بھی ذرا ادا کرنی ہے تو اس کا حساب لگانا ہوگا کہ کتنی نمازیں آپ کی قضا ہیں، ورنہ ظن غالب کریں. یا اگر کبھی پڑھی نہیں نماز آپ شروع کی ہے تو جب سے بالغ ہوئے تب سے گنتی کریں. یہ بھی نہیں پتا کہ کب بالغ ہوئے، تو پھر 12 سال کی عمر جب ہجری سن کے حساب سے پوری ہو، کہ 12 سال جب ہجری سن کے حساب سے پورے ہو گئے اب کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے. 12 سال کی عمر سے پہلے لڑکا بالغ نہیں ہو سکتا. 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے اور لڑکی 9 اور 15 کے درمیان ہوتی ہے. تو اب 12 اور 15 کے درمیان یا 9 اور 15 کے درمیان لڑکی کا کوئی بلوغ کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی، بالغ ہونے کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی، تو جیسے ہجری سن کے حساب سے 15 سال کی عمر ہوئی اب بالغ مانے جائیں گے اور احکام جو ہیں اس کے مکلف ہوں گے. مثلا نماز فرض ہو گئی، رمضان شریف کی آمد پر روزہ فرض ہوا وغیرہ. تو اب اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کب بالغ ہوئے تھے تو مرد جو 12 سال سے حساب لگائے، جو عورت ہے وہ 9 سال سے حساب لگائے. 9 سال کے بعد جتنی نمازیں اب تک اس کی قضا ہوئی ہیں تو ایک دن کی بنیں گی 20 رکعتیں فرض
اور وطر قضا کرنے، سنت قضا نہیں کرنی. تو فجر کے 2 فرض قضا کرنے ہیں، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 فرض اور 3 وطر واجب ہے. تو یہ قضا کرنے، تو یہ کل بنتی ہے 20 رکعتیں ایک دن کی. تو اب کسی کے اوپر 10 سال کی ہیں، 15 سال کی ہیں، 20 سال کی ہیں، تو وہ سب جلدی جلدی اس کو قضا کر لے اور توبہ بھی کرے تاخیر کی، کہ اپنے طور پر اس نے غفلت کی وجہ سے جو یہ ترک کی ہے، نماز کا ذہن نہیں تھا، تو یہ گناہ تو ہوا نا اس کا. تو اس لیے وہ توبہ بھی کرے تاخیر کی، اور قضا تو باہر صورت کرنی ہے. خالی توبہ کر لینے سے کہ اب میں نے نماز شروع کر دی ہے تو پچھلی نمازیں، یہ تلافی کہتے ہیں اس کو، توبہ کے ساتھ تلافی، کہ توبہ بھی کرے تو لیٹ کیا اس نے، قضا کر ڈالی، اور اب اس کی تلافی ہے کہ اس کو ادا بھی کرے، قضا کی نیت سے پڑھے اس کو. اس کا تفصیلی طریقہ آپ کو نماز کے احکام، اس میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ، اس میں انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی. تو یہ آپ مکتبۃ المدینہ سے الگ سے بھی مل سکتا ہے، ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی بھی یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میں جیسے کہ مثال کے طور پر ان کو لے کر بیٹھا ہوں، کسی کو بھی لے کر مکتب میں حاضر ہوں یا کہیں اور میں لے کر بیٹھا ہوا ہوں، اس میں ایک شخص آ کر یا کوئی اسلام بھائی آ کر کہتا ہے کیا حال ہے، میں آ سکتا ہوں، کوئی ایسا پرابلم نہ ہو تو یوں کر کے. اب میں مطلب کیسے بولوں کہ نہیں آپ نہیں آ سکتے، اور ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ نہیں آدمی منع کر سکتا. تو ایسے میں تیسرے شخص کو، کہ جہاں 2 شخص بات کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ اجازت دینی چاہیے، یا اگر اس کو انتظار کرنا چاہیے کہ میرا چہرہ تو دیکھ لیا ہے، ہو سکتا ہے مجھے کہہ دے کہ آ جاؤ، ورنہ نہیں. ہونا کیا چاہیے؟ یہ آزمائش آتی ہے. انتظار سمجھ میں آتا ہے، لیکن انتظار بھی کروائیں گے نا تو وہ ہو سکتا ہے ناراض ہو جائے. تو جیسا آدمی انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے منازل کے مطابق سلوک کرو. اب یہ کہ دونوں باتیں اس وقت موقوف کر کے اس کو ویلکم کریں، سمجھ میں یہ آتا ہے، اس سے اس کی دل جوئی ہوگی. انتظار کرائیں گے تو اس کو پریشانی ہوگی. اب یہ پوچھتے ہیں ابھی کیا کر رہے ہو، اب آپ کیا جواب دو گے؟ میں تو چلو بول دوں گا کہ سانس لے رہا ہوں. یہ ورک تو میرا رکتا نہیں ہے نا، فنکشن ایک جاری ہوتا ہے، سانس لے رہا ہوں. لیکن آپ کیا بولو گے؟ آپ تو نہیں بول سکتے. اگر کسی نے کہا کیا کر رہے ہو، سانس تو ہم بھی لے رہے ہوتے ہیں بابا، آپ بول کے دکھاؤ کسی کو، سانس بند ہو جائے گی، تو اس کی سانس اکڑ جائے گی کہ کیا جواب دیا اس نے. تو یہ سوال کرنا نہیں چاہیے. گھر میں کوئی ہے، کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے. اب کچھ بھی کر رہا ہو بیچارہ، استنجا کرنے میں جانے کی تیاری کر رہا ہے، تھوڑی بولے گا کہ میں اندر جا رہا ہوں ابھی. نہ اگر فون ہی اندر اٹینڈ کر رہا ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے ان کا. اللہ ایسوں کو بھی عقل سلیم دے کہ کم از کم یار یہ فون اور یہ اخبار اور یہ تو باہر رکھو یار. اخبار اندر پڑھنا تو بہت پرانا سنا ہوا ہے کہ اندر بیٹھ کے جب تک اخبار نہیں پڑھتے نا فراغت نہیں ہوتی. یہ بھی سنا ہے میں نے. اللہ بہتر جانے. آنے والے کو کیا احتیاط کرنی چاہیے کہ جب پتہ ہے کہ اندر 2 بات کر رہے ہیں تو تھوڑا خود ہی باہر انتظار کر لے؟ دیکھ لیا انہوں نے، وہ خود ہی آپ کو بلا لیں گے قریب. مدینہ آنے والا یوں کیا کرے؟ رک جائے تو، اور جب آ گیا تو ان کو اس کو ویلکم کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ بدزن ہو جائے، ناراض ہو جائے، جا کر غیبتوں میں پڑے کہ بھائی بڑے مغرور ہو گئے. میں ملنے گیا تھا نگران شورا سے، تو ایک اسلامی بھائی سے، امام والے سے بات میں لگے ہوئے تھے، میری طرف دیکھا ہی نہیں. میں تو واپس چلا ہے. کون جاتا ہے دعوت اسلامی میں؟ تو میں اس لیے میرے کو لفٹ نہیں تھی کہ میرے سر پہ امامہ نہیں تھا یا میرے چہرے پر داڑھی نہیں تھی. تو بھائی یہ تو مولاناؤں کی تحریک ہے، اپنے مولانا بن نہیں سکتے، اور یہ اپنے کو گھاس نہیں ڈالتے، کون جاتا ہے؟ تو شیطان مطلب وسوسے ڈال سکتا ہے. اس لیے ہمارا منصب جو ہے نا کہ کوئی ہم لاکھ مصروف ہو، کوئی آئے تو اس کو لفٹ دینی چاہیے، محبت دینی چاہیے، مسکرا کر دیکھ ہی لے، تب بھی تھوڑا وہ ڈھارس بن جاتی ہے کہ مسکرا کر مجھے دیکھا ہے. تو یہ ایک اصول ہے کسی کو قریب کرنے کا
کہ جب کوئی بھی آئے، لاکھ ہم کو اس سے کوفت ہوئی ہو، پریشانی ہوئی ہو، لیکن ہنس کر مسکرا کر اس کو ویلکم کیا جائے. یہ دل میں داخل ہونے کا ایک، میں آپ کو گیٹ وے بتا رہا ہوں کس طرح آپ اس کے دل میں داخل ہو سکتے ہیں. منہ پھلائیں گے نا، یار کہاں گیا یار، میرے وہ جلدی میں تھا، بولو کیا کام ہے، وہ ایسا مطلب بزن ہوگا کہ وہ کبھی بھی آپ کی گلی میں نہیں گزرے گا. بھلے اگر وہ آپ سے فری ہے نا تب بھی اس کے دل کو جھٹکا لگے گا. تو فری ہو یا کوئی اس کا ریٹ ہو، سب کو آپ کو ویلکم کرنا. صرف فون آ گیا تو فون پر بھی اگر آپ اس کی دلجوئی چاہتے ہیں تو جب اس کا فون آئے، اگرچہ اس سے آپ بور ہوتے ہیں، لیکن سچی بات یہ اگر آپ کو دین کا کام کرنا ہے یا کسی کا دل جیتنا ہے، دل جوئی کرنی ہے، تو آپ کو اس وقت بھی ایسا اظہار کرنا ہے کہ جیسے اس کے فون آنے پر آپ خوش ہوئے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا ہے، لیکن ایسا اظہار کرنا ہے کہ آپ اس کے فون آنے سے تنگ نہیں آئے، بیزار نہیں ہوئے. یہ گر ہے کہ جس سے ہم لوگوں کا دل جیت کر ان کو دین کے قریب کریں. اگر کوئی دنیاوی کاروباری آدمی ہے وہ بھی یہ گر اپنا سکتا ہے، فائدہ ہوگا دنیاوی طور پر. وہ دنیاوی لوگ تو کرتے ہی ہیں. جب کوئی گاہک آئے گا اس کو کتنا یہ مان دیتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، بوتل پلاتے ہیں، بھلے وصول کر لیتے ہیں سارا، لیکن یہ اس کو مان دیتے ہیں دنیاوی پیسوں کے لیے. ہم نیکیوں کے لیے مان دیں، اللہ کی رضا کے لیے مان دیں کہ عزت کرو تو عزت پاؤ گے، ٹھکراؤ گے تو ٹھکرائے جاؤ گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. SMS کے ذریعے سوال اسی موضوع سے متعلق آیا ہے کہ اس طرح کے جو جھوٹ میں مبتلا کرنے والے سوالات ہوتے ہیں، جیسے گھر ڈھونڈنے میں پریشانی تو نہیں ہوئی، سفر کیسا تھا وغیرہ، کھانا کیسا تھا وغیرہ، اس کا ایسا کیا جواب دیں جو جھوٹ بھی نہ ہو اور سامنے والے کا دل بھی نہ ٹوٹے. سوال نہیں پوچھنے چاہیے ایسے، لیکن کوئی پوچھ لے تو جواب کیا؟ ایسے حالات ہیں کہ بندہ گھر سے کم ہی نکلے تو اچھا ہے. بلا ضرورت دوستوں میں جائے گا، ادھر ادھر بھٹکے گا تو اس طرح کے سوالات لوگ کرتے رہیں گے. دیکھیں میں نے تو 2-3 مثالیں دی، رسالوں میں لکھی ہوئی مثالیں ہیں، غیبت کی تباہ کاریاں بھی لکھی ہوئی ہیں رسالیں، خاموش شہزادہ میں لکھی ہوئی ہیں. ابو الفضول یعنی کہ اس وقت تو 99.9 ایسا لگتا ہے کہ ابتلا ہے، طرح طرح کے بے تک کے سوالات کرنے کا. تو اس صورت میں اگر اب پھنس جائے تو جیسے میں نے کہا نا کہ وہ آپ کو ہمارا کھانا کیسا لگا تو وہ دعائیں دینا شروع کر دے، وہ آمین آمین کہے گا. اب مجھے تو 12 تجربہ ہوا ہے نا کہ مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں ہم اپنا گھر تو نہیں دکھاتے تھے لوگوں کو، نہیں دکھا سکتے، یہ تو بھیڑ کریں گے تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے. وہاں گیدرنگ ویسے ہی ممنوع ہے، مشہور آدمی کے لیے تو بہت مسئلہ ہے. تو مجھے پوچھتے تھے ماشاء اللہ کہاں ٹھہرے، تو میں کہتا تھا آقا کی گلیوں میں، تو کر کے وہ بعض اوقات بھول جاتے تھے آگے بولنا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا آقا کی گلیوں میں بولتا تھا تو بھی وہ سمجھ جاتے ہوں گے نا آپ کا گھر کہاں ہے، قیام کہاں ہے. اچھا، آپ کا کہنے کا شاید ہو سکتا تھا کہ انداز جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے دیوانگی والا ہو، جیسے کوئی پوچھے کہ کہاں رہتے، آقا کی گلیوں میں، تو یوں تھوڑا سا وہ نبھ جاوے. اب مطلب کوئی ایسا ہوئے کہاں رہتے ہیں، زمین پر، آقا کی گلیوں میں رہتا ہوں نا، کہیں تو رہتا ہوں گا نا. کیا مطلب ایک ہوتا ہے کہ مطلب ایسا دیوانگی والا انداز اور میٹھا انداز کہ بس وہ اگلا وہ انداز کی مٹھاس میں چلا جاوے، اپنے کو راستہ مل جاوے. تو یوں ہر کوئی ایسا دل لبھانے والا اور اس طرح کا جواب شاید دے پائے. اب دیوانگی کیسے پوچھنا پڑا آپ کو، کیا کریں گے اگر بتا دوں گا تو کہ کہاں ٹھہرا ہوں. یہ ذرا دل آزاریوں والے انداز ہوتے ہیں. عیسیٰ پہنچے تو ایسا کہ بولتے نا سانپ بھی مرے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. مگر ویسے مشکل ہوتا ہے، کبھی آدمی پھنس بھی جاتا ہے. ویسے ایک عرض کروں، ایسے کتنے جن کے گھر کا پتہ نہ پتہ چلے تو ہی بہتر ہے. آدمی چاہتا ہی ہے کہ میرے گھر کا پتہ تو چلے یار، کوئی آتا ہی نہیں ہے، یار فون نمبر دیتے ہیں. اب وہ کتنے دنیا میں افراد رہ گئے کہ جن کو یہ پوچھا جائے اور وہ مطلب اس میں ان کو گھبراہٹ آ جائے کہ یار ان کو گھر کا پتہ میں کیسے بتا دوں. تو میرا خیال ہے ایسے معاشرے میں افراد بہت تھوڑے، اس میں کوئی شک نہیں. بلکہ لوگ انتظار کرتے ہوں گے کوئی آوے یار ٹائم پاس کریں گے.
थोड़ी रौनक होगी। बजा फरमाया आपने। तो आपको कोई पूछे मदीने जाए तो बता देना एड्रेस, आपको क्या तंग करेंगे यार। आएंगे तो आना थोड़ी होता है, सबको आना नहीं होता। कई बार हम अजीजिया में ठहरे, अजीजिया इसलिए भी कि वहाँ मीना शरीफ करीब है, हज के उसमें मीना जाना होता है, तो मीना फिर पैदल आदमी जा सके करीब आसानी से, अपने सहूलत से। आसानी इन मारो कर कि ज्यादा मेहनत के मुकाबले में कम मशक्कत। तो अब ये कि अब मैं बोल भी दूंगा अजीजिया में, तो अजीजिया में कौन ढूंढ सकता है मेरे को, इतना बड़ा है अजीजिया, सैकड़ों हजारों मकानात होंगे वहाँ। तो अगर एड्रेस भी दे दूं तो भी हर एक का काम नहीं है, सब मुसाफिर होते हैं पूछने वाले आमतौर पे, हाजी जी तो ये कहाँ ढूंढने निकलेंगे। ये कोई कोई होगा जो पहुंचेगा वहाँ, पहुंच भी जावे, कोई भरोसा नहीं है। टैक्सी पकड़ के हम एड्रेस लिख कर दे दें तो ढूंढते हुए तो खूब तशहीर हो गया, ये अपना यहाँ ठहरा हुआ है। अब मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होता है घर बताना कहीं भी जाऊं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। निसार अत्तारी आपसे पूछ रहे हैं कि क्या फरिश्तों को इसाले सवाब कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसामा तारिक भाई आपसे पूछ रहे हैं कि जन्नत की वादियों में से एक वादी शराब की होगी, बराए मेहरबानी इस वादी का नाम इरशाद फरमा दें। जन्नत में वादी होगी, नहरें होगी, शराब की नहर होगी, शराब तुहुर और सरब मोहर शराबें मिलेंगी वहाँ। रहीक मखतूम, मखतूम माने मोहर लगी हुई, सील लगी हुई, पाकीज़ा शराब होगी वो। यहाँ की शराब की तरह नहीं होगी जो नशा करती है और दिमाग खराब कर देती है, ज़हन में फतूर डाल देती है, बदबू और नजिस। वो शराब तुहुर होगी। अब कैसी होगी ये इंशाल्लाह पी कर बताएंगे। आका के सदके में पिएंगे यार, हाँ रच के पिएंगे इंशाल्लाह। रिजवान अली भाई आपसे पूछ रहे हैं कि सबसे पहले किसके बाल सफ़ेद हुए? सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना वालेस्सलातु वस्सलाम के। साद अत्तारी आपसे पूछ रहे हैं कि ये कहना कैसा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर जगह है, वजाहत फरमा दें। नहीं, ये जुमला नहीं बोल सकते। अल्लाह ताला जगह से पाक है, मकान से पाक है, ना वो किसी मकान में रहता है ना वो किसी जगह में रहता है। ये कह सकते हैं अल्लाह ताला समी और बसीर है, सुनने वाला और देखने वाला है। और देखने के लिए वहाँ का मोहताज नहीं, सुनने के लिए कान का मोहताज नहीं, ना उसके कान है ना उसकी आँख है हमारी तरह। तो ये कुछ नहीं है हमारी तरह, जिस्मानियत से वो पाक है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुज़ार तैयबा सरगोदा से अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरा ये सवाल था कि बच्चे की उम्र असल उम्र से कम लिखवाना कैसा है? जानबूझकर अगर लिखवाते हैं ये दाखिला नहीं मिलेगा वरना बड़ा है, तो ज़ाहिर झूठ है, धोखा भी है, गुनाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम ज़ुहैब अली अत्तारी महमदी काबीना कश्मीर अत्तार नगर से अर्ज़ कर रहा हूँ। पीर मुर्शिद की बारगाह में अर्ज़ है कि दुखती आँख से जो पानी निकले उसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। तो यहाँ पे दुखती आँख से क्या मुराद है? मतलब अभी सर्दियों में जैसे आँख दर्द करने लग पड़े तो उससे जो पानी निकले तो उससे वज़ू टूट जाता है, या ज़्यादा पढ़ने से या ज़्यादा जो लैपटॉप पे काम करने से जो आँख दुखने लग पड़े उससे जो पानी निकलेगा वो नापाक होगा क्या? जज़ाकल्लाहु खैरा। बवजह मरज होता है आँख में तो उससे ये निकलता है पानी। बाकी प्याज कट रही है तब भी आंसू आ जाते हैं, नज़ले में आंसू आते हैं, और धुआं होता है उससे भी बाजू का आंसू निकलते हैं, कोई तेज़ चीज़ होती है उससे भी आंसू निकल आते हैं। इस तरह लैपटॉप या ये देखने से भी बाजू का आंसू निकल पड़ते हैं। ये आंसू नापाक नहीं है, ना वुज़ू तोड़े। बहार शरीयत पहली जिल्द पेज नंबर 305 मसला नंबर 16। आँख, कान, नाफ, पिस्तान वगैरह में दाना या नासूर या कोई बीमारी हो, इन वजू से जो आंसू या पानी बहे वजू तोड़ देगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم ضلع رنگار سے بات کریں. ہم مدنی چینل بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور پہلے گناؤں بڑے چینل میں بہت ڈوبے ہوئے تھے. جب سے ہم نے مدنی چینل دیکھنا شروع کیا ہے میری امی جان نماز روزے کی پابندی کرتی تھی. اب میری امی جان کو 5 وقت نماز بھی ادا کرتی ہے اور رمضان کے پورے روزے بھی رکھتی ہے. ہمارا مدنی مقصد ہے کہ ہمیں اپنے آپ اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ ماشاء اللہ. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.